بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرب کا ایک سردار جس کا نام عمر بن عبداللہ تھا، اس کے پاس بہت سے کھجور کے باغات اور کھیت جہاں بہت سے لوگ کام کرتے تھے۔ ایک دن وہ اپنے گھر سے یہ سوچ کر نکلا تاکہ غلاموں کو کام سمجھا سکے، لیکن راستے میں ایک حبشی غلام سے ملاقات ہو گئی جو اپنے کھجور کے باغ میں بیٹھ کر روٹی کھا رہا تھا۔ اس کے سامنے ایک کتا بھی بیٹھا تھا۔ وہ غلام جب بھی ایک لقمہ کھاتا، اس کے ساتھ ہی ایک لقمہ کتے کے سامنے پھینک دیتا اور کتا بھی وہ لقمہ کھا جاتا، یہاں تک کہ پورا دسترخوان صاف ہو گیا۔ آدھا کھانا غلام نے کھایا اور آدھا کھانا اس کتے نے کھا لیا۔ عمر بن عبداللہ نے اس غلام سے پوچھا کہ تمہارے پاس 24 گھنٹے میں کتنی دفعہ کھانا آتا ہے؟ حبشی غلام کہنے لگا، بس ایک مرتبہ ہی کھانا آتا ہے۔ عمر بن عبداللہ نے کہا، پھر رات کو کیا کھاتے ہو؟ وہ غلام کہنے لگا، دن میں جو کھانا آتا ہے اس میں سے آدھا بچ جاتا ہے جو میں رات کو کھا لیتا ہوں۔ عمر بن عبداللہ کہنے لگے، لیکن آج تو نے آدھا کھانا اس کتے کو کھلا دیا ہے، تو رات کو کیا کھائے گا؟ حبشی غلام کہنے لگا، کوئی بات نہیں، آج میں صبر کر لوں گا، لیکن یہ بیچارہ کتا جو روٹی کے چند لقموں کی آس لے کر یہاں آیا تھا، اگر وہ ویسے ہی بھوکا یہاں سے اٹھ جاتا تو اس پہ کیا گزرتی؟ لہٰذا مجھے شرم آئی کہ آخر یہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے، اس لیے آدھا کھانا اسے کھلا دیا۔ یہ الفاظ سن کر عمر بن عبداللہ پر بہت اثر ہوا۔ وہ دل میں سوچنے لگا کہ یہ غلام کتنا نیک اور رحم دل انسان ہے جو ایک جانور کے سامنے بھی اکیلا کھانے سے شرما رہا ہے، اور دوسری طرف وہ خوش شکل اور امیر لوگ بھی ہیں جو غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں، جب تک ان کا اپنا پیٹ بھر نہ جائے دوسروں کو قریب بھی آنے نہیں دیتے۔ عمر بن عبداللہ دل میں سوچنے لگے کہ ہمارے دین میں ہے کہ اگر کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کروانا خود کو جہنم سے آزاد کروانے کے مترادف ہے۔ وہ سوچنے لگا، کیوں نہ میں اس غلام کو آزاد کرا دوں، شاید اللہ تعالیٰ بھی میری اس نیکی کو قبول کر لے اور مجھے جہنم سے آزاد کر دے۔ عمر بن عبداللہ نے غلام سے پوچھا، اس باغ کا مالک کون ہے اور کہاں رہتا ہے؟ غلام نے نام اور مالک کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ عمر بن عبداللہ نے اپنا سارا کام چھوڑ دیا اور اس باغ کے مالک کے گھر جا پہنچا۔ عمر بن عبداللہ نے کہا، کیا تم اپنا غلام فروخت کرو گے؟ وہ کہنے لگا، جی کیوں نہیں، اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو۔ عمر بن عبداللہ نے کہا، اور کیا اس باغ کو بھی غلام کے ساتھ فروخت کر سکتے ہو؟ وہ کہنے لگا، ہاں، اگر آپ غلام سمیت باغ خریدنا چاہتے ہو تو میں فروخت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن عبداللہ اس وقت کے بہت سخی سردار تھے۔ انہوں نے مطلوبہ رقم ادا کی اور غلام کو باغ سمیت خرید لیا۔ آپ خوشی خوشی واپس اس غلام کے پاس آئے اور کہا، خوش ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس شخص سے آزاد کروا دیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں جس نے مجھے آزادی عطا کی۔ عمر بن عبداللہ نے مزید خوشخبری دی کہ تم اللہ کے نام پر اب اس باغ کے مالک بھی بن گئے ہو۔ وہ حبشی غلام کہنے لگا، پھر آپ گواہ بن جائیں کہ میں نے یہ باغ مدینہ کے لوگوں کی ملکیت میں دے دیا ہے تاکہ وہ اس باغ کی آمدن سے گزارا کرتے رہیں، کیونکہ وہ مجھ سے بھی زیادہ غریب ہیں۔ عمر بن عبداللہ کہنے لگے، افسوس، ابھی تجھے کھانا کون بھیجے گا، کیونکہ اب تو آزاد ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ مالک ہے، اس نے آزادی عطا کی تو وہ مجھے بھوکا بھی نہیں رکھے گا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔